حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسی ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسی ہوں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بڑی مختصر سی دو صورتیں دو رکعتوں میں پڑھی گئی. ان دونوں صورتوں کا فجر کی نماز میں جمعے کی نماز میں اسی ترتیب سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. جمعے کی نماز میں خاص طور سے آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور متعدد جمعوں میں بھی آپ سے ان دونوں صورتوں کا پڑھنا سنا گیا ہے. دونوں صورتیں اپنے بعض مضمونوں کے اعتبار سے تقریباً یکساں ہیں. مثلا پہلی صورت میں فرمایا گیا فذکر ان نفعت الذکرہ، اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرو اگر تمہیں یہ توقع اور امید ہو کہ نصیحت سے فائدہ ہوگا. ایک جگہ فرمایا قرآن حکیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، ایمان والوں کو نصیحتوں سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. اگر نقد فائدہ نہ ہو تو پھر کسی وقت میں بعد میں فائدہ ہو جاتا ہے. آج اگر کسی نے نصیحت قبول نہیں کی اور اس کے کان میں بات پڑی رہی تو کسی وقت بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. بعض روایتوں سے ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا پہلے زمانے میں، اس کا جب انتقال ہونے لگا تو اسے یہ خیال آیا کہ میرے پاس کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے، اور اس کو ایک حدیث یاد آئی جو کسی وقت میں کسی عالم سے انہوں نے سنی تھی. اس وقت تو کان سے بات نکلتی چلی گئی، لیکن یہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں یہ کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ جاتی ہے. تو اس نے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جس کو میں اللہ کی جناب میں پیش کر سکوں. تم ایسا کیجو میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دے کر جب کفنانے لگو تو یہ جو میری داڑھی ہے اس کو ذرا آٹے واٹے سے سفید کر دیجو، بس یہ عمل کر دیجو تم. گھر والوں نے اس وصیت پہ عمل کیا اور داڑھی کے بالوں کو جو کالے تھے آٹے سے یا چونے سے بہرحال سفید کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ سفیدی اصلی تو تھی نہیں بالوں کی، یہ تو اوپر سے لائی ہوئی ایک عارضی سفیدی تھی. اسے دفن کر دیا گیا. اللہ کی جناب میں ان کو پیش کیا گیا. اس زمانے کے نبی کو یہ واقعہ بتایا گیا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ زندگی بھر تو نے دین کا مذاق کیا، زندگی بھر تو نے کسی ایک بات پہ عمل نہیں کر کے دیا، اور جب مرنے لگا تب بھی تجھے مذاق کی سوجی کہ گھر والوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ میری داڑھی کو سفید کر دینا چونے سے آٹے سے. یہ تو مذاق تھا، یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا جی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو ایک مولوی صاحب سے ایک دن یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والے بوڑھے سے شرماتے ہیں. میں نے سنا تھا ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، یہ حدیث ہے. میں نے سنی تھی یہ حدیث، اور اب میں جب مرنے لگا تو میں خیال میں تھا کہ بس اگر میری داڑھی قدرتی طور پر سفید ہو گئی تو کام بن جائے گا. داڑھی سفید ہوگی اللہ میاں شرما جائیں گے، جس سے شرما جائے عدالت تو اس پہ مقدمہ نہیں چلتا، وہ بری کر دیا جاتا ہے. لیکن میرا مقدر کہ مجھے وہ عمر نہیں ملی کہ میری داڑھی سفید ہو سکتی. اب میں نے سوچا کہ اب کروں تو کیسے کروں. میری سمجھ میں تو یہی آیا کہ اصلی اگر داڑھی سفید نہیں ہوئی تو نقلی صحیح.
تو میں نے یہ داڑھی سفید کرا لی تھی اور خیال یہ تھا کہ تو شرما جائے گا اور شرما کر مجھے معاف کر دے گا، میری غلطیوں کو درگزر فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے سچ فرمایا ہے اور یہ حدیث واقعتاً صحیح نقل ہو کر تجھ سے پہنچی، اور ہم واقعی سفید داڑھی والے سے شرماتے ہیں، اگرچہ تیری یہ داڑھی اصلی طور پر تو سفید نہیں تھی مگر نقلی ہی صحیح، لے کے تو سفید ہی آیا ہے، جاؤ معاف۔ تو اگر یہ حدیث اس کے کان میں پڑی ہوئی نہ ہوتی اور کسی واد میں نہ بیٹھا ہوتا تو اس پہ بھی عمل نہ کر سکتا اور اچھا خاصا پھنس گیا تھا۔ تو یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں صاحب جو عمل ہی کرنا نہیں تو کیا فائدہ سننے سے، نہیں، آج اگر نقد فائدہ نہیں ہوگا تو کل ضرور اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو ایمان والوں کو، بہرحال نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، اگر نقد نہیں ہوتا تو ادھار ہو جاتا ہے، آج نہیں ہوتا تو کل ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی وقت تو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بات کان میں پڑی ہی نہیں ہے تو کیا کام تھے۔ تو ایک آیت میں فرمایا وذکر فإن نفعت الذکریٰ، اگر تمہارے خیال میں یہ بات ہو کہ یہ میری نصیحت لوگوں کو فائدہ دے گی تو ضرور نصیحت کرو۔ اس کا مفہوم یہ بھی سمجھ میں آتا کہ اگر یہ امید ہو کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، مجمع ماننے والا نہیں ہے، تو اگر وہاں واز نہ کہے، نصیحت نہ کرے تو اس کے لیے بھی عذر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی احتساب نہیں فرمائیں گے۔ لیکن توقع ہو، امید ہو ماننے کی، تو پھر نصیحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت جو پڑھی گئی اس میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا، مگر اس عنوان سے وذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرو اور اپنا مذکر ہونے کا منصب پیش نظر رکھو، تم واعظ ہو، مذکر ہو، نصیحت کرنے والے ہو، لوگوں کی جان کو مت جاؤ، اس لیے کہ تم دروغہ جی نہیں ہو، تم مسلط نہیں کیے گئے ہو۔ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، تو یہ تذکیر نہیں ہے، یہ تو چمٹ جانا ہے، تسلیط ہے، تسلط ہے، اس کی اجازت نہیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بس تمہارا کام مذکر ہونے کا ہے، نصیحت کرنے کا ہے، نصیحت کرو، اور نصیحت کے معنی یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اس طرح دل میں بات اتارنے کی کوشش کرو کہ اس کا دل اس کو قبول کر لے۔ تو نصیحت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آداب نصیحت کرنے والے کے پیش نظر ہوں۔ ایک ادب اس کا یہ ہے کہ خالص ہمدردی اور دل سوزی دل میں بھری ہوئی ہو، جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کی حقارت یا اس کا چھوٹا پن اپنے ذہن میں نہ ہو۔ اگر اس کا چھوٹا پن، اس کی حقارت اور اس کی کمزوری ہمارے ذہن میں ہے تو پھر ہمیں نصیحت کرنا چاہیے، پھر تو ہمیں خود کو نصیحت کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہم خود نصیحت کے محتاج ہیں، اب نصیحت کرنے کا منصب ہم کو نہیں ملا ابھی تک، جب تک کہ اس مخاطب کے ساتھ ہمدردی اور دلسوزی کا ذہن میں جذبہ نہ ہو۔ تو نصیحت کرنے کا بھی ایک ادب یہ ہے کہ اس کی ہمدردی ذہن میں ہو، اس کی حقارت نہ ہو، اور دوسرا یہ بھی ذہن میں یہ بھی ادب ہے اس کا کہ اس انداز سے، اس اسلوب سے بات کرے کہ اگر ذرا سی بھی صلاحیت اس مخاطب کے قلم میں ہو تو اسے قبول کر سکے۔ بالکل جیسے لوگ کھیتیاں کرنے والے کھیتوں کو پہلے بناتے ہیں، اس میں پانی لگاتے ہیں، اس کی زمین کو ٹریکٹروں وغیرہ سے نرم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ اور اگر کوئی کاشتکار اپنے اناڑی پن کی وجہ سے نہ اس کو پانی سے نرم کرتا ہے، نہ اس کو ہل چلا کر کے نرم کرتا ہے، اور یوں ہی سوکھی زمین میں بیج ڈال کے آ جاتا ہے تو یہ اپنا بیج بھی ضائع کر دیتا ہے، اس میں کوئی پودا اگنے والا نہیں ہے۔ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرات صحابہ کے دلوں کو پہلے نرم فرماتے تھے، کبھی ہاتھ پکڑ کر، کبھی مونڈے پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی محبت کی بات فرما کر، اس طرح سے پہلے دل اس کا نرم کرتے تھے، پھر نصیحت کی بات ان کو فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ ابن جبل کو، جبکہ وہ ان کے اونٹنی کے پیچھے سوار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت معاذ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا سوائے اس کجاوے کی لکڑی کے جو آج اس کے بیچ میں حائل ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا یا معاذ، انہوں کا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر خاموش ہو گئے اور پھر پکارا یا معاذ، تو انہوں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اور پھر تیسری مرتبہ پکارا یا معاذ. تو ظاہر ہے کہ یہ سنانے کے لیے تو تھا نہیں، اس لیے کہ دور تو نہیں تھے سننے والے، وہ تو بالکل آپ کے جسم سے قریب متصل پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ 3 دفعے جو آپ نے پکارا اور 3 دفعے حضرت معاذ نے لبیک کہا، تو یہ اس لیے تھا تاکہ ذہن پورا متوجہ ہو جائے اور قلب کا رخ ہو جائے ادھر کو. اگر قلب کا رخ صحیح نہیں ہوا ہے تو نصیحت نہیں ہو سکتی. جب تک کہ برتن کا رخ صحیح نہیں ہوتا اس پانی کے پائپ کی طرف کو، اس وقت تک اگر ہم نے پائپ کا منہ کھول بھی دیا اور رخ اس کا صحیح نہیں ہے برتن کا، ہمارے گھڑے کا یا ہماری بالٹی کا یا ہمارے جگ کا رخ اس کی طرف کو نہیں ہے، بلکہ اس کا سر اوپر کو اٹھا ہوا ہے، یہ رخ ادھر کو ہو رہا ہے، تو پائپ سے پانی نکلتا رہے گا اور ہمارا گھر بھرے گا، کیونکہ رخ تو لگا ہی نہیں، صحیح جوڑ ہی نہیں لگا. تو اس زمانے میں جو بہت سارے طالب علموں کو علم نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان طالب علموں کے ذہن کا رخ استاد کے ذہن کی طرف کو نہیں ہوا ہے. اس لیے محنت ہوتی رہتی ہے، طالب علم بھی محنت کرتا رہتا ہے، استاد بھی محنت کرتا رہتا ہے، مگر جیسا ماں کے گھر سے آیا تھا ویسے ہی گھر لوٹ جاتا ہے، کچھ آتا واتا نہیں ہے اس کو. تو رخ صحیح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 دفعے پکارا، اور جب انہوں نے 3 دفعے لبیک اور وسعدیک عرض کیا، آپ نے خیال فرمایا کہ ہاں دل کا رخ صحیح ہو گیا ہے. اب جو بات بتلانی تھی وہ بتلائی، اور پھر ایک سوال قائم کیا کہ اگر ابھی تک ذہن کے اندر رخ صحیح نہ ہوا ہو تو اس سوال کرنے سے رخ صحیح ہو جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ حقوق تو بہت ہیں، اللہ کے حق بھی بندوں پر بہت ہیں اور بندے کے حق بھی اللہ پر بہت ہیں، جو اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ذمے لے رکھے ہیں. اس پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے وعدہ فرمایا کہ ہم تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے، اگر تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے، اور تم ہم کا ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کر دیں گے، اور اگر تم ہم کو یاد کرو گے تنہائی میں تو ہم تم کو تنہائی میں یاد کریں گے، اور اگر تم جماعت میں بیٹھ کر کے یاد کرو گے تو ہم تمہاری جماعت سے بھی بہتر جماعت میں بیٹھ کے یاد کریں گے. تو رخ صحیح کرنے کے لیے آپ نے سوال قائم کیا اور پوچھا حق بتاؤ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. تو مختصر کر کے بتانا تھا، کیونکہ مختصر بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور لمبی چوڑی بات کے لیے ذہن کو بہت زیادہ متوجہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ نے عرض کیا کہ حضرت اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ کا بندوں پر تو حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. عبادت کریں اور شریک بھی کریں تو وہ عبادت تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اس کو تو وہ عبادت چاہیے کہ جس عبادت اور بندگی میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے اور کبھی بھی کسی اور کے سامنے نہ جھکے. یہ معنی ہے توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ بندہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت اور بندگی میں، نظر و نیاز میں، قسموں کے کھانے میں، نفع نقصان کے مالک ہونے میں، عزت اور ذلت کے مسئلے میں اللہ کے سوا کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھتا ہے. وہ یقین کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا، کوئی ذلیل کرنے والا، کوئی روزی روٹی دینے والا یا کوئی موت و حیات دینے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. ایک تو یہ ذہن ہو اور پھر عبادت کرے، چھوٹی بھی تھوڑی سی بھی عبادت ہوگی اس توحید کے ساتھ تو وہ قابل قبول ہوگی. اور اگر اللہ کے سامنے بھی لمبے لمبے سجدے ہوں اور لمبی لمبی نمازیں ہوں اور پھر قبرستانوں میں جا کر مزاروں پر یا بتوں کے سامنے یا اور کسی زندہ یا مردہ انسان کے سامنے اس طرح جھکتا ہے، اس طرح ان سے مرادیں مانگتا ہے
کہ وہ فعل اللہ کی جو بندے کی طرف اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے تھا وہ بندے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو یہ ڈھیروں عبادت جو اس کی ہے، لمبے لمبے رکوع سجدوں والی نمازیں، یہ تو اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. ہمیں اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم تو وہاں بھی جاتے ہو، ہمارے یہاں بھی آتے ہو، مزاروں کو بھی جا کر سجدے کرتے ہو، ان پر بھی جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان پر بھی چادریں چڑھایا کرتے ہو. ایسی عبادت ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی توحید لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہو تو اللہ اسے عذاب نہ دے، یہ اس پر حق ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نصیحت کرنے کے واسطے دل سوزی، ہمدردی اور اس کے ساتھ تعلق اور انس اور محبت اور اس کے قلب کی زمین کو ہموار کرنا اور خود ایسا اسلوب اختیار کرنا جو اس کے فہم میں بات کو اتار دے. اگر وہ اچھی تعلیم والا ہے تو اس اچھی تعلیم کے انداز میں بات کرے، اور اگر بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی ہے تو اس سے اسی انداز کی بات کرے. اگر وہ تاجر قسم کا آدمی ہے تو تاجرانہ انداز کی بات سے سمجھائے، اور اگر وہ اور کسی کام کا کرنے والا ہے تو اس کام کی مثالوں سے اس کو سمجھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی کہ آپ کی مجلس میں سب طرح کے لوگ آتے تھے، اور جس طرح کے لوگ آتے تھے ان کو اسی انداز سے آپ سمجھاتے تھے. تو ایک تو یہ، اور یہ بھی سمجھے کہ بس میں نصیحت کروں گا، اس وقت اگر نہیں مانتا ہے تو بار بار نہ میں اس کے سامنے دہراؤں بات کو، اس لیے کہ اس وقت اس کا موڈ صحیح نہیں ہے، اس کا انداز صحیح نہیں ہے. پھر کسی دوسرے وقت میں ہم پکڑ کے بات کریں گے تو لست علیہم بمسیطر، تو ان پر کچھ متعین نہیں کیا گیا، داروغہ نہیں ہے، ان کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں ہے. اگر لوگ رستے پہ لگیں گے تو اپنے لیے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی غلطی کرے گا تو اسی کے ذمہ اس کا وبال پڑے گا، ہمارے ذمہ نہیں ہے. تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ کے ہر مذکر اور ہر واعظ اور ہر عالم اور ہر مربی اور نصیحت کرنے والا کہ میری ذمہ داری صرف نصیحت کرنے کی ہے اور چپکا دینے کی نہیں ہے. افنلزمکموھا وانتم لھا کارہون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ تو زبردستی کر بھی سکتے تھے بندوں پر، لیکن فرماتے کیا ہم تم کو یہ اپنی نصیحتیں چپکا دیں اور تم ان کو پسند نہیں کرتے ہو؟ اگر تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تمہیں جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جاؤ شوق سے، ہم کیوں تمہارے پیچھے پڑے. لست علیہم بمسیطر، یہ فرمایا تو ان کا داروغہ نہیں ہے. جب پیغمبر ہی داروغہ نہیں ہے، مسلط نہیں ہے، کوتوال نہیں ہے، ان کا کوئی چپکانے والا نہیں ہے، اور اللہ نے خود باوجود اس کے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ زبردستی بھی اپنی بات کو منوا لے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں فنلزمکموھا وانتم لھا کارہون، تمہاری جو طبیعت آمادہ نہ ہو اور ہم تمہارے ذمے نصیحت کو چپکا دیں ایسا نہیں. تو دوسری صورت میں بھی نصیحت کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر آگے فرما دیا کہ تم فکر نہ کرو، تم نصیحت کر کے ایک طرف ہو جاؤ، نصیحت بار بار کرو اور جب موقع دے جب کرو. لیکن پھر بھی اگر لوگ نہ مانیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ہماری خدائی سے نکل کے جائیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، لوٹ کے آئیں گے تو ہمارے یہاں حساب کتاب کریں گے. تو ہم تمہیں حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حساب تو ہم لیں گے، حساب کی ذمہ داری ہماری ہے. لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اگر انہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات میں مبتلا رہے ہیں، انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، غریبوں کو ستایا ہے، یا میاں نے بیوی کو ستایا ہے، یا شوہر کو بیوی نے ستایا ہے، یا بڑوں نے چھوٹوں کو ستایا ہے، تو ان الینا ایابہم، ان کا لوٹ کے آنا بھی ہمارے پاس ہوگا اور پھر ان کا حساب کتاب بھی ہمارے پاس ہوگا. اور ہم تو ان کے سامنے ان کی لال کتاب رکھ دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ پڑھ لے، تیرا نامہ عمل لکھا ہوا ہے، اس میں تیرا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے. کسی اور کو حساب، کسی آڈیٹر کو نہیں بلانے کی ضرورت ہے حساب کرنے کے لیے، تو خود اپنا حساب کر لے گا. کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو ہمارے سامنے پروگرام آگے نہیں آ گیا. نصیحت کرنا تو ہے ضروری، مگر نصیحت کے آداب کا سیکھنا بھی ضروری ہے. ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں کہ وہ نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اس کو نصیحت کرنا جب آیا نہیں ہے تو کیسے؟ پڑھنے پڑھانے سے پڑھانا نہیں آ جاتا ہے.
پڑھنے کے بعد میں پھر اس کو ٹریننگ دینا پڑتی ہے، تب کہیں استاد بننے کا اسے منصب ملتا ہے۔ آج کل جو ہم لوگ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تعلیمات وغیرہ کے سلسلے میں، اس کی بہت بڑی کمی یہ بھی ہے کہ پڑھنے والے پڑھانا سیکھتے نہیں ہیں۔ ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ سیکھیں، پڑھنا الگ چیز ہے اور پڑھانے کا فن الگ سے آتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اساتذہ کے پاس رہنا پڑتا ہے، اس کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ انٹرینڈ لوگ ہیں، اس لیے ان کو کچھ بچوں کو تعلیم کم آتی ہے، اس لیے ان کے لیے بھی مشکل یہ ہو گئی کہ اگر وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں تب بھی، اور اگر وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں تب بھی ان کو تنخواہ کوئی دیتا نہیں ہے۔ یہ بھی تو مشکل ہے نا۔ ہم نے بھی یہ غلط رستہ دنیا میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے بھی سب کو ایک ہی بھاؤ سے لے رکھا ہے، ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو اچھے قابل فاضل لوگ ملتے نہیں ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ فاضل کی بھی وہی قیمت ہے اور غیر فاضل کی بھی وہی قیمت ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کل کے فاضل جو ہیں وہ فضیلت سے مشتق نہیں ہے، وہ فضول سے مشتق ہے، فضول سے مشتق ہے۔ تو ہم دونوں طرف سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، پڑھانے والوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور پڑھوانے والوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرما دیا کہ نصیحت کرو اور نصیحت کے آداب سیکھو، نصیحت فائدہ دے، توقع نصیحت سے فائدہ ہونے کی ہو تو نصیحت کرو، اور نہ ہو تو پھر اس وقت میں ٹال کرو۔ اور اس بات کا بھی لوگوں کو بد علم ہوا کہ ہمیں بہرحال بات سن لینی چاہیے، اگر ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہمیں عمل تو کرنا ہی نہیں ہے تو بھی سن لو۔ آج تمہارا ذہن ایسا چل رہا ہے کہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کل کو ذہن بدلے گا، 40 سال کی عمر میں بدلے گا، 50 سال کی عمر میں بدلے گا، 60 میں بدلے گا، 70 میں بدلے گا، 80 میں بدلے گا، کبھی نہ کبھی تو بدلے گا۔ جب بال سفید ہو جائیں گے، قوا جواب دے دیں گے، تب بدلے گا۔ تو اس لیے کبھی نہ کبھی ہمارے علم میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر نہیں بدل سکتے ہم۔ یہ کہا کرتے ہیں یہ بچے جو اس مدرسوں میں جاتے ہیں اور پڑھ کے آتے ہیں پھر پڑھ پتھر ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں نہیں، اگر مدرسے میں کوئی بچہ 2-4 دن کے لیے بھی گیا ہے تو اس کا جانا کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ مدرسے میں 4-6 دن آیا، ہفتے 2 ہفتے آیا اور اس نے کلمہ صحیح یاد کر لیا، نماز کی دعائیں صحیح یاد کر لی، التحیات اس کو صحیح پڑھنا آ گئی، اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا پڑھنا۔ اب وہ بازار ہیں، خدا جانے کیا کیا ریڈیو ہیں اور اس میں لگ گیا ہے، اور اس کے بعد 40-50 سال کے بعد کسی جماعت کے پاس جا کر بیٹھا یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا یا کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھا، اب اسے خیال آیا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے۔ اب اگر یہ نماز پڑھنا شروع کرے گا اور مدرسے میں اس نے بچپن میں نماز سیکھی تھی تو صحیح پڑھ لے گا نہیں پڑھ لے گا؟ آج فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر کبھی مدرسے میں گیا ہی نہیں تھا اور نماز کی دعائیں سیکھی نہیں تھی، اب یہ 70 برس کا اب یہ سیکھ رہا ہے، تحیات تو یاد ہی نہیں۔ اب بڈھے توتے کیا پڑھیں گے؟ اب تو اس کی زبان میں میری زبان موٹی ہو گئی تھی، ابھی آپ کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے، تو جو صحیح پڑھتے ہیں ان کو کہیں لوگ ان کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے۔ بولے ٹوٹی ہوئی زبان سے کون پڑھ دے گا؟ یعنی مشق ہو رہی ہے ان کی زبان کو۔ تو اگر 60-70 سال کی عمر میں کسی کی وجہ کسی کہنے سننے کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کا خیال بھی آئے گا اور مدرسے میں ہم کبھی گئے نہیں ہیں اور التحیات وغیرہ ہماری درست ہوئی نہیں ہے، صحیح پڑھنا آیا نہیں ہے، تو ابھی اس عمر میں تھوڑا ہی آ جائے گا۔ اس لیے مدرسے میں 2-4 دن کا جانا اور اس کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا یہ بھی رائے گا نہیں جاتا ہے، کسی نہ کسی وقت میں عمل ضرور کرے گا اور صحیح عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد پہلی صورت میں بھی فرمایا جو آپ نے پہلی صورت سبح اسم ربک الاعلی سے شروع ہوا، پہلے تو یوں کہا کہ تم اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، اور اس کا عمل ہو جاتا ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ یہ سبحان ربی الاعلی جو ہم سجدے میں کہتے ہیں یہ تعمیل ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ نے فرمایا رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو۔ بندہ مومن نماز کی حالت میں سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرا رب پاک ہے جو بلند و بالا ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اس پہ عمل ہو جاتا ہے سجدے رکوع کی حالت میں، جب رکوع میں جاتا ہے نماز پڑھنے والا تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میرا پاک، میرا بڑا رب جو ہے، عظمتوں والا رب وہ پاک ہے، کسی قسم کا نقص اور عیب اس کی ذات میں نہیں ہے۔ اور پھر چلتے چلتے آگے فرمایا
کہ کامیاب والا کامیاب کون شخص ہوتا ہے؟ کہتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو اور ظاہری میل کچیل سے، باطنی خرابیوں سے، حقد اور کینے سے، بغض و عداوت سے، انتقامی جذبات سے، جہالت سے، ظلمتوں سے، پریشان حالیوں سے، اوہام سے، خیالات سے، وساوس سے، سب چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک پروگرام آ گیا کہ پاکی میں کامیابی ہے، اور پاکی کپڑے کی بھی ضروری ہے، اور پاکی جسم کی بھی ضروری ہے، نجاست حقیقیہ سے بھی پاکی ضروری ہے، نجاست حکمیہ سے بھی پاکی ضروری ہے، اور باطنی ناپاکیوں سے جو کینے سے، کپٹ سے، حسد سے، بخل سے اور اتباع ہوا کے جذبوں سے، ان کی جو گندگی آتی ہے اندرونی حصوں میں، ان سے بھی پاکی ضروری ہے۔ تو اب ضرورت پڑے گی اس کی، یہ باہر کی پاکی کرنے کا تو ہمیں ڈھنگ آتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو 3 دفعے اس کو پانی میں کنگال لیتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ اگر جسم ناپاک ہو گیا تو سر سے پاؤں تک پانی بہا دیا، جسم پاک ہو گیا۔ لیکن اگر طبیعت میں بخل موجود ہے تو اس کا علاج تو ہم کو نہیں آتا ہے، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ جو مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں اور بیعت و ارشاد والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے ہیں، اور بس پھر زندگی بھر اس کی خبر نہیں لیتے، تو اس سے پاکی نہیں ہو جاتی ہے۔ پاکی کب ہوگی؟ ایک ایک بیماری اپنے شیخ کامل کے سامنے رکھے جس کا نام ہے اطلاع، اور پھر ادھر سے جو ہدایت ملے اس پہ کریں عمل، اس کا نام ہے اتباع۔ تو اطلاع اور اتباع دونوں اصول پہ عمل کرے گا تو کامیابی ہوگی۔ مثلا بخل کی طبیعت بنی ہوئی ہے، پیسہ خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، زکوٰۃ دینے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اور بھی بہت کام پڑے ہوئے ہیں، مکان خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، اور اب کے تو زکوٰۃ چھوڑو اگلے سال دے دلا دیں گے، یہ تو ہر سال دیتے ہی رہتے ہیں۔ اس انداز سے طبیعت میں بخل آ رہا ہے۔ بخل کے معنی ہے مقام ضرورت اور مقام مروت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت مادی اور حصی ہے، جیسے اہل و عیال کا کھانا اور پینا، یہ ضرورت ہے۔ اہل و عیال کے کھانے اور پینے میں کمی کرتا ہے تو وہ بخل ہے۔ یا ضرورت شرعیہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، وہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ نہیں کرتا ہے، تو یہ ضرورت شرعیہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے۔ اور مقام مروت ایسا، جیسے مثلا کوئی مہمان آ گیا یا کوئی عزیز داری میں ہم چلے گئے، وہاں تھوڑا بہت تحفہ ہم کو لے جانا تھا، یا اپنے گھر میں مہمان آیا تو تھوڑا اس کی دعوت میں تکلف کرنا تھا، ہم نے کہا میاں کل پرسوں کا کھانا فریج میں رکھا ہے، کون سا خراب تھوڑا ہی ہو گیا، ذرا سے گرم کر کے یہی کھلا دو، تو مروت سے ہم نے کام نہیں لیا، تو یہ بھی بخل ہو گیا ہے۔ تو مقام ضرورت میں اور مقام مروت میں خرچ نہ کرنا یہ حقیقت ہے بخل کی۔ یہ بخل کا رذیلہ موجود ہے اور بہت بڑا رذیلہ ہے، بخیل کی سزا بھی بہت ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا بخیل اربوت زاہد و بہرو بہشتی، بخیل اربوت زاہد بہروبر بہشتی نباشت بحکم خبر زحکم خبر۔ اگر بخیل جو ہے پکا زاہد ہو، رات دن سجدوں میں پڑا رہے، تو بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ حدیث بخیل جو ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس بخل کا علاج کراؤ، شیخ سے کہو کہ صاحب بخل کا رذیلہ طبیعت میں موجود ہے، کوئی علاج بتائیے، تو وہ اس کا علاج بتائیں گے۔ مثلا یہ علاج بتائیں گے کہ بھائی بتکلف طبیعت پہ زور ڈال کے تم اس بخل کو اپنے اندر سے نکالو اور خرچ کیا کرو، اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرو، اپنے مہمانوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لو، تو اس کا طریقہ بتائے گا وہ۔ ایسی طبیعت میں اگر مثلا غرور اور گھمنڈ ہے، اپنی بڑائی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک منشی جی تھے، بہت بڑے قابل ماسٹر تھے، مگر ساتھ ساتھ اپنی قابلیت کا گمان بھی تھا۔ قابلیت ہو تو اچھی چیز ہے، مگر قابلیت پر گمان بھی ہو وہ غلط ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہو گئے، اور وہاں تو رضائل کی بہت اچھی اصلاح ہوتی تھی، اپنا سارا رذیلہ حضرت کے سامنے پیش کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اس رذیلے کا علاج یہ ہے
کہ ہر مسجد میں کھڑے ہو کر یہ لوگوں سے دعا کے لیے کہا کرو کہ بھائی مجھ میں اپنا غرور اور گھمنڈ بہت بھرا ہوا ہے، میرے واسطے دعا کی دو، اللہ تعالیٰ میری اس خرابی کو دور فرما دے۔ ظاہر ہے کہ زور تو پڑے گا، ہر مسجد میں اعلان کر رہے ہیں، اب بوڑھا آدمی اور اعلان کر رہا ہے، یہ تو تھا ان کا اعلان۔ اور عمل یہ بتایا کہ جب تم مسجد سے نکلا کرو تو جتنے جوتے دروازے پر رکھے ہوئے ہوں ان سب کو سیدھا کیا کرو۔ تو نمازیوں کے جوتا سیدھا کرنے کا تو حکم دیا عمل کے درجے میں، اور اعلان کے لیے فرمایا کہ مسجد میں اعلان کیا کرو کہ مجھ میں یہ کبر اور غرور موجود ہے، دعا کرو بھائی میرے واسطے، اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور فرما دے۔ ہم نے دیکھا ان کو، ماسٹر جی کو اور منشی جی کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو بچے تھے تو بڑا لطف آتا تھا ان کے اس اعلان میں، اور جب نکلتے تو ہمارے بچوں کے جوتے بھی سیدھے کیے ہوئے ملتے تھے، ہم تو دعا کرتے تھے کہ اللہ میں ان منشی جی کو روز مسجد میں بھیج دیا اگر جوتے تو سیدھے کرنے والے مل ہی گئے کم سے کم۔ ہم نے دیکھا تھوڑے دن کے بعد پھر وہ اعلان بند ہو گیا اور جوتے سیدھے کرنے بھی چھوڑ دیے۔ کیوں؟ حضرت بس اب ضرورت نہیں ہے، اصلاح ہو گئی، بیماری چلی گئی، اب ضرورت نہیں۔ بیماری کے جانے کے بعد بھی دوا پینا کسی نے بتایا ہے؟ جب بیماری چلی جائے تو دوا بند ہو جاتی ہے، گولیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کا استعمال بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلے واقعات ان کے دماغ میں بڑا غرور معلوم ہوتا تھا، جس سے بات کرتے تھے تو مغرورانہ انداز میں بات کرتے تھے، اور پھر متواضعانہ انداز میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بچوں سے بھی بات کرتے تھے، تو لگتا تھا جیسے یہ بہت اچھا آدمی، بڑا متواضع، بڑا منکسر المزاج ہے۔ تو یہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اندر سے باہر تک، باہر سے اندر تک، ظاہر سے باطن تک، باطن سے ظاہر تک تمام رذائل اور گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کے عذاب کی کیفیت تو ایک ہی جملے سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جہنم میں جانے کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو موت ہی آئے گی اور نہ ہی وہ زندگی کچھ ہوگی۔ بس اس سے اندازہ لگا لو کہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہمیشہ مبتلا رہے، جی چاہتا ہے مرنے کو مگر موت بھی نہیں آتی، جی چاہتا ہے جینے کو مگر زندگی بھی سکون کی نہیں ملتی، یہ کیفیت جہنم میں جانے کے بعد ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مضمون جو ہم تم کو بتا رہے ہیں جنت میں جانے کا اور برائیوں سے پاک ہونے کے بعد کامیاب ہونے کا، یہ مضمون اسی امت کو نہیں دیا گیا ہے، یہ مضمون تو پہلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ انھا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تو موسیٰ کی کتابوں میں، ابراہیم کی کتابوں میں، سب کتابوں میں یہ مضمون نازل کیا تھا۔ یعنی قد افلح من تزکا، کامیابی صرف اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اندر سے باہر تک پاک کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے آج دونوں صورتوں کا مشترکہ مضمون پروگرام کے طور پر پیش کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ظاہری اور باطنی پاکیاں عطا فرما، اپنی مرضی کے مطابق زندگی عطا فرما۔ اے اللہ واعظ و نصیحت کو ہمارے حق میں مفید اور نافع بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارا رہنما بنا، قرآن کریم کے مطابق ہماری ظاہری اور باطنی زندگیوں کے نقشے بنے۔ اے اللہ ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری تجارتیں، ہمارا کاروبار، ہمارا کھانا اور کمانا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، اے اللہ ہر حرکت ہماری اے اللہ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق ہوں۔ اے اللہ قرآن کریم کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، فہم و ادراک کی توفیق نصیب فرما، ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا، پاکیزہ زندگیاں عطا فرما، بخل سے، ہوا و ہوس سے، اے اللہ بغض سے، کینے سے، تحاسد سے، تباغض سے، اے اللہ ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اے اللہ اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم دنیا میں بھی فقر و فاقے کا تحمل نہیں کر سکتے، اے اللہ بیماریوں کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اپنی صحت والی نعمت ہم کو عطا فرما اور خوشحالی والی نعمت ہم کو عطا فرما، اور جو ان نعمتوں کے بعد اے اللہ کچھ بیماریاں لگتی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقتیں عطا فرما، بڑوں کی تعظیم و توقیر عطا فرما۔
فرما. اے اللہ ہم کو تواضع و ابدیت عاجزی انکساری کے جواہرات عطا فرما. اے اللہ امانت و دیانت دے، تقوی و طہارت دے، سخاوت و شجاعت دے، اور ہر قسم کی بھلائیاں ہم کو عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، شرور و فتن سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے، اے اللہ اجتماعی انفرادی فتنوں سے، ساری دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جب تک زندہ رہیں تو اے اللہ اسلامی زندگی اتباع سنت کے ساتھ عطا فرمائیو، اور اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو اے اللہ ایمان کی، اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب